توہین شان میں کمی واقع ہوتی ہو یا ان کی توہین ہوتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور سب کے تعظیم و توقیر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب ہم تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہے فضلنا بعضهم على بعض جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ایک کو دوسرے سے افضل کیا ہے۔ منهم من کلم اللہ، اور ان میں سے اللہ نے کلام بھی فرمایا بعض سے، ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا بھی ہے جس کے درجے بہت زیادہ بلند فرمائے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہم ایمانیات کے باب میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لے کے نہ آ جائے۔ ایک شخص یہ کہے کہ بھئی میں تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتا، تمام نبیوں پہ ایمان لاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتا، یا حضرت ادریس علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیے اللہ کے کسی بھی ایک نبی کا انکار اس کو اسلام سے خارج کر دے گا، یا وہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں سب پر مسلمانوں کو ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر بات کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کے جو دیگر انبیاء ہیں، اللہ نے دیگر نبیوں کو جنہیں بھیجا ہے، دنیا بھر میں ان کی بھی اہانت کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعض جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہانت کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ناموس رسالت اس کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں حضور کی ناموس میں سب قربان، حضور کی عزت میں سب قربان، تو ناموس رسالت کا معنی کیا ہے؟ ناموس کہتے ہیں عزت و آبرو کو۔ ناموس کا معنی کیا بولیے؟ عزت و آبرو، اور رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ تو ناموس رسالت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی کی قدر و منزلت کا اعتراف کیا جائے اور ان کی عزت و ناموس پر کوئی حملہ نہ کرے، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ تو ناموس رسالت کا معنی کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہر نبی کی عظمت، قدر و منزلت دل میں موجود ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ان کی عزت کا جو اہتمام ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی بدلعین شخص، کوئی بھی ملعون اللہ کے نبیوں کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہے۔ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیے پاکستان میں ایک تو دائرے کے مذہبی جماعتیں ہیں، اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ بھی جتنے بھی مسلمان ہیں دائرے کے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، حضور کی تعظیم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک قانون بھی موجود ہے، اور قانون ہمارا آرٹیکل 295C ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کا مرتکب پایا جائے، یہ پاکستانی قانون کی بات کروں، آئین پاکستان کی، اور وہ کیا قانون ہے بولیے؟ 295C، جس طرح 62-63 کی بات ہوتی ہے نا میڈیا پر، اسی طریقے سے یہ 295C 295C یہ پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے، ایک قانون ہے، جس کے تحت یہ ہے اگر کوئی شخص شاتم رسول جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مقدمہ ثابت ہو گیا، اس شخص کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ آپ کا پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہی یہی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، آواز سے بولیے ذرا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ تو اسلامی قانون ہے، لیکن اسلامی قانون کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کا یہ قانون ہے 295C کا، جس کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی رسول یا اہانت رسول کا مرتکب ہوتا ہے تو اس شاتم رسول کی سزا کیا ہے کہ اس کو سزا دے دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے 1973 میں جب یہ قانون بنا اور 74 میں اس میں ترامیم ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی ایک کو پاکستان میں گستاخ رسول پہ سزا نہیں دی گئی، سزا نہیں دی گئی باقاعدہ۔ ویسے بھی ہمارے یہاں چوروں ڈاکوؤں کو سزائیں کہاں دی جاتی ہیں؟
انہیں تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وزیر خارجہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کیونکہ سیاست میرا موضوع نہیں اور میں کوئی غیر سنجیدہ بات بھی آج نہیں کرنا چاہتا. میں سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ ہمارے یہاں اگر 295C کا اطلاق اگر ہو جائے تو مجال نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی توہین آمیز کلمات کہے. مذہب کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، اللہ تعالیٰ کی توہین ہو یا ذات رسالت مآب کی توہین ہو، یہ باقاعدہ قوانین موجود ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار اور امہات المؤمنین، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی گستاخی والے کلمات کہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی قانون موجود ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب قانون موجود ہے تو قانون کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ان مذہبی معاملات کو جو ہے وہ لوگ بعض اوقات قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، قانون کا غلط استعمال بھی بعض اوقات کیا جا رہا ہوتا ہے. تو لہذا جہاں غلط استعمال ہے وہ FIR درج کروانے والے پر سزا ہونی چاہیے جسے غلط الزام لگایا. اور یہ ہم نے آپ کو جو سری لنکن منیجر کا قتل ہوا تھا اس میں تفصیل سے ہم نے کہا تھا کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ زبردستی کے ذاتی معاملات ہیں جس کی بنا پر آپ نے توہین مذہب کا الزام لگا کر ایک بندے کو مار دیا. تو جہاں غلط ہے اسے ہم غلط کہیں گے، لیکن جہاں اگر کوئی توہین و اہانت کا معاملہ پایا جائے گا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کریں اور بیان کریں آپ کے سامنے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حق و سچ ہمارے سامنے ظاہر نہیں تھا. تو ہم حق و سچ آپ کے سامنے جو ہے وہ صحیح و غلط صاحب کو بتائے جاتے ہیں. یہ ہمارے اردو ادب میں جملہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں ان سب کے بارے میں ادب و احترام کا معاملہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری آیت مبارکہ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. جب ایمان لاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر تو تمہارے لیے ضروری ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کرو. یاد رکھیے احکامات اسلام پر عمل کرنا بعد میں ہے، ایمان لانے کے ساتھ جو پہلا مطالبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر ہے. ظاہر ہے کہ جب دل میں اہمیت ہوگی، دل میں جب عزت ہوگی تبھی تو حکم مانا جائے گا. دل میں جب احترام ہوگا تبھی تو اس ہستی کا احترام جو ہے وہ آپ کریں گے. اگر دل میں ہی جذبات احترام کے نہ ہو تو بتائیے بات کی کیا اہمیت رہ جائے گی، پھر ان کے قول کی کیا اہمیت رہ جائے گی. تو ضروری ہے کہ تعزروا وتوقروا، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کی جائے. تیسری آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وہ لوگ کہ جو اس رسول پر ایمان لے کر آئے اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور یعنی قرآن پاک کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ اترا ہے، تو وہی لوگ بامراد ہیں، کامیاب لوگ ہیں. تو کامیاب لوگوں کی نشانی کیا بیان کی گئی ہے؟ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اللہ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا، نمبر 3 اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور نمبر 4 جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، رسول اللہ علیہ السلام جو قرآن کو لے کر آئے ہیں، اس قرآن پر ایمان لانا اور اس پر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں. اب آئیے ذرا کچھ احادیث مبارکہ جلدی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ مزید ہماری بات جو ہے اور واضح طور پر آپ تک پہنچ سکے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محترم نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یعنی میرا باپ، میری ماں، میری اولاد، میرا مال، میرا سب کچھ، یہ سب نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی تعظیم، حضور کا ادب و احترام اور حضور کی محبت ان سب سے بلند ہے. اگر ہمارے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی جب بات کی جائے، وہ محبت اگر کچھ کم نظر آئے اور ماں باپ یا اولاد ہمیں یاد آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ بندہ اپنے ایمان کے پیمانے میں کہیں نہ کہیں کمزوری کے معاملے میں نظر آ رہا ہے. سب سے بڑھ کے محبت کس کی بولیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. سب سے بڑھ کے ادب و احترام کس کا بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. سب سے بڑھ کر عزت و توقیر کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بہت زیادہ ضروری ہے. اب میں اس کو حدیث سے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ حج، یہ تمام عبادت ہے، اور ایک مسلمان کو حکم ان عبادات کو ادا کرے.
لیکن ان عبادات کی ادائیگی کے دوران اگر تعظیم رسول حائل ہو جائے تو پہلے حکم ہے رسول کی تعظیم کرنے کا، بعد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے، اور مثال بھی دوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہیے بلند آواز سبحان اللہ ہے۔ میں مثال دوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مثال کیا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر ادا کی، حضور لیٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کی گود میں اپنے سر کو رکھ دیا، مشہور بات ہے، لیکن تعظیم و توقیر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے سر رکھا اور نماز ادا کی ہے، آپ نے حضور نے نماز ادا کر لی ہے، حضرت علی نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی۔ اب نماز عصر کا وقت جا رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب، یہاں تک کہ غروب ہو گیا۔ اب حضرت علی کی نماز رہ گئی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہ کہا حضور اٹھ جائیے میں نماز پڑھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے آرام میں خلل واقع ہو جائے، میرے یہ عمل حضور کی تعظیم و توقیر کے منافی نہ ہو جائے، تو لہذا خاموش۔ لیکن نماز جانے کے دکھ میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، نماز جانے کے غم میں آنسو بہنا شروع۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ وقت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم نماز خدا نخواستہ جا رہی ہو تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے۔ اللہ وہ وقت ہمیں عطا فرمائے نماز کی محبت کا۔ تو جو علی سے محبت کرتے ہیں انہیں نماز سے محبت کرنی ہے، جو حضور سے محبت کرتے ہیں انہیں بولیے، آواز سے بولیے، نماز سے محبت کرنی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو، اور آنسو نکلے حضور کے چہرے انور پر۔ جب آنسو گرے حضور نے آنکھیں کھولیں، علی کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے نماز ادا نہیں کی، نماز ادا کرنی ہے۔ تو بہت سارے خطیب مختلف الفاظ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، چونکہ ہم ایک خاص تناظر میں اس بات کو عرض کر رہے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ بلند آواز سے کہیے۔ جب سورج واپس پلٹا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مکمل فرمایا۔ میں اگر اپنے عشق و محبت پہ یہ بات کہوں تو باقی دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سورج ہمارا انتظار نہیں کرتا۔ میں نماز نیت کروں، سورج ڈوبنے والا ہو تو سورج انتظار تھوڑی کرے گا کہ بھئی یہ بندہ 10 منٹ میں پڑھے گا، 8 منٹ میں پڑھے گا، 15 منٹ میں پڑھے گا۔ لیکن اس دن علی جب تک نماز مکمل نہیں کریں گے سورج نہیں ڈوبے گا، کیونکہ سورج کسی اور کے لیے نہیں آیا، حضرت علی کی نماز کے لیے واپس آیا۔ انہوں نے نماز عصر کو ادا کیا۔ علماء نے لکھا یہاں پر کہ انہوں نے کیوں حضور کو نہیں کہا حضور اٹھ جائیے میں نے نماز ادا کرنی ہے؟ وہ جانتے تھے کہ جب حضور نے یہ دعا کی ہے نا تو حضور نے دعا کیا، حضرت علی کی نماز رہ گئی ہے، اور حضور دعا کیا کریں، یا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں تھا۔ نماز پڑھنا فرما برداری ہے، نماز چھوڑنا فرما برداری؟ بتائیے ذرا مجھے۔ نماز پڑھنا فرما برداری ہے نا، نماز پڑھنا اطاعت ہے، لیکن حضرت علی کی نماز رہ گئی، حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ تیرا بندہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا۔ معلوم ہوا حضور کو آرام پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ نے تو یہاں تک مثالیں قائم کی کہ نماز اگرچہ قضا ہو جائے مگر حضور کے آرام میں کوئی خلل واقع بولیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں مشہور واقعہ غار ثور کا۔ سارے کپڑوں سے بند کر دیے، ایڑی لگا دی ایک غار کے دہانے پر، سانپ نے ڈس لیا اور سانپ نے ڈسا لیکن آپ کے پاؤں میں جنبش نہیں ہو رہی، کیونکہ حضور اس وقت آپ کے زانوں پر اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اچانک جب ذہن نے زیادہ اثر کیا، چہرے کا رنگ بدلا، تو حضور نے دیکھا کیا ہوا، کہا کہ حضور سانپ نے ڈس رہے۔ حضور نے لوہا پہ دہان لگایا، سانپ کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے 12 سال تک وہ اثر آپ کے جسم میں رہا، اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کا پھر انتقال ہوا تھا، اسی زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صدیق اکبر اپنی جان حضور پہ قربان کر رہے ہیں، میرا زانو نہ ہی لے کے ایسا نہ ہو کہ حضور کے آرام میں خلل واقع ہو جائے۔ حضرت علی نماز کو چھوڑ رہے کس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی حرکت کروں حضور کے آرام میں خلل واقع ہو جائے۔ تو صحابہ تو اس حد تک حضور کی تعظیم و توقیر کرنے والے، تو صحابہ بھی حضور کے امتی تھے، ہم بھی حضور کے امتی ہیں۔ جب پاؤں ہلانے میں حضور کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہو تو آج اگر دنیا میں کوئی حضور کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہو تو کیا حضور کے قلب اطہر پہ تکلیف نہیں پہنچے گی؟ آج حضور کے بارے میں حضور کی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو تو کیا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ بڑی تکلیف پہنچے گی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کیا باہر نکلیں؟ باہر نکلنے کے بعد یہاں دکانوں کو آگ لگا دیں؟ باہر نکلنے کے بعد جناب ہم پتھراؤ شروع کر دیں لوگوں پر؟ باہر نکلنے کے بعد ہم لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دیں؟ نہیں، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہوں، احتجاج ریکارڈ کرائیں تاکہ وہ دنیا بھر میں یہ پیغام جائے
کہ ہم اپنی عزت پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، حضور کی عزت پہ کمپرومائز بولیے نہیں کر سکتے. ایک تو یہ طریقہ ہے، عوامی سطح پر تو یہ ہوگا، لیکن نہ کوئی آگ لگانی ہے، نہ کوئی توڑ پھوڑ کرنی، کچھ نہیں کرنا. آرام سے جا کر نعرے لگائیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد سکون سے اپنے گھروں کو واپس آئیں. ہمارا یہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. حکومت نے کیا کام کرنا ہے؟ حکومت کا مطلب قرارداد مذمت پار کرنے نہیں ہوتا. یعنی ہم کیا کریں؟ بھائی حضور کی عزت پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ جمع ہو کے ایک مذمتی قرارداد پاس کر دیں. نہیں جی، آپ کا یہ کام تھوڑی ہے. آپ کا کام یہ ہے ان کے سفیر کو بلا کر احتجاج کریں کہ وہ لوگ معافی مانگیں اور ان کی جو سزا ہے وہاں کے قانون میں وہ دیں. اگر وہ نہ کریں، آپ یہاں سے سفیر کو باہر نکالیں اور کہیں ہم آپ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھیں گے اپنے. آپ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیے، گھٹوں کے بل وہ آپ کے سامنے جھکیں گے. دیکھیے دوحہ نے، قطر نے، یمن نے، ان سب نے جو آپ کا UAE کی پوری پٹی ہے وہاں پہ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہاں پر کہ اگر آپ ان کو لگام نہیں دیں گے تو آپ کے جتنے لوگ یہاں کاروبار کریں ہم سب کو واپس بھیج دیں گے، یہاں سے سب کے اکاؤنٹ ختم کر دیں گے. فوراً معافی نامہ آ گیا، فوراً انہیں جناب میڈیا سے ہٹا دیا گیا، فوراً انہیں جناب پارٹی سے نکال دیا گیا. تو میں کہتا ہوں پریشر دینے والا بندہ ہونا چاہیے. پریشر آپ دینے والے بنے، اور یہ ملک کی سطح پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ریاست کی کیا ذمہ داری ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں؟ ریاست جو پورے نظام کو چلا رہی ہوتی ہے انہیں چاہیے اپنے ریاستی سطح پر بات کریں اوپر جا کر کہ جناب یہ اس کو آزادی اظہار رائے کا نام نہ دیجیے. آپ اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، آپ کہیں گے مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان جناب انتہا پسند ہیں. مسلمان انتہا پسند نہیں ہے، پرامن ہے، امن کی بات ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر حضور کی عزت و ناموس پر کوئی قانونی عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس معاملے میں مسلمان اپنے ہوش کھو دیتے، پھر اپنے ہوش سے وہ بیگانہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر حضور کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے تو بتائیے میری اور آپ کی عزت کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ اگر حضور کی ختم نبوت ہی محفوظ نہیں ہے، حضور کی زوجہ محترمہ امہات المومنین کی عزت پر اگر حملے کیے جا رہے ہوں اور ہم اپنی عزت بچا کر آستانوں میں بیٹھے رہیں، ہم محرابوں میں بیٹھے رہیں، ہم استاد بن کے بیٹھے رہیں، ہم جناب عزت کے ہار پہنتے رہیں، تو لعنت ہے ہم لوگوں پر کہ ہم اپنے نبی کے لیے ایک آواز کو بلند نہ کر سکیں. حضور کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں مر کر حضور کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ تو بہت ضروری ہے اس بات پر کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. وہ اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، وہاں پر احتجاج کریں. آپ پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں، وہاں پر احتجاج کریں. آپ الیکٹرانک میڈیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، وہاں احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور کچھ ذمہ داری ریاست کی ہے، کچھ ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ اپنے حصے کا کام کریں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر فرانس کے سفیر کو نکال دیا ہوتا نا، اسے یہاں سے در بدر کر دیا ہوتا اور اس وقت مصلحت سے کام نہ لیا ہوتا، آج کسی ملک کی مجال نہیں تھی کہ میرا اور آپ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا. کم از کم آج یہ کام کر ڈالیے. وہ تو ہمارا کپتان، ہمارا کھلاڑی، وہ تو اپنے کمینے پن اور بغیرتی کے اندر یہاں تک چلا گیا کہ اسلام کو بھی داؤ پہ لگایا، پاکستان کو بھی داؤ پہ اسے لگا دیا اور مسلمانوں پر روزے کی حالت میں گولیاں چلوا دی. اور آج اپنے بارے میں بڑا مطلب امن اور اچھی باتیں کرتا پھرتا نظر آتا ہے. چلیے اس نے نہیں کیا، جناب آپ یہ کام کر دیجئے، آپ یہ کام کر دیجئے، بھارت کا سفیر کو آپ گاؤں سے باہر نکال دیجئے تاکہ احتجاج تو ریکارڈ ہونا، آپ کا مسلم یہ بات تو کر سکے. وجہ یہی ہے کہ ہماری حکومت چونکہ بھکاری حکومت ہے، پہلے والا بھی بھیک مانگنے جا رہا تھا، اب بھی یہ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بعد میں آنے کے بعد کہتے ہیں بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم آپ سے تعاون مانگنے کے لیے آئے. تو ظاہر جو بھکاری قوم ہوتی ہے، جس کے لیڈر بھکاری ہوتے ہیں، اس قوم کی کوئی عزت و وقت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج کبھی پاکستان کی ساملیت حملہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی پاکستان کے اساسوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی افواج پاکستان کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی ریاست پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہمارے ایمان پر اور اب بڑھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حملے کیے جا رہے ہیں. بہت ضروری ہے اس پر ہم اپنی آواز کو بلند کریں. تو آواز بلند کریں گے انشاءاللہ، آواز بلند ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. آج مختلف جگہوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. پاور ہاؤس چرنگی پہ 3 بجے احتجاج ہے، نمائش چرنگی پر تبت سینٹر پہ احتجاج ہوگا 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب. جہاں آپ کے لیے جانا ممکن ہو حضور کی عزت و ناموس کے لیے جائیے، لیکن کوئی پتھراؤ نہیں کرنا، کوئی آگ نہیں لگانی، کوئی دکانوں کو نہیں جلانا، کیونکہ ہم احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے دنیا بھر میں کہیں بھی کسی نے میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کی تو
تو مسلمان چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے ازبکستان کا ہو، چاہے USA کا مسلمان ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، اپنے نبی کی عزت کی دفاع کے لیے میدان میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کام ہم کریں گے، جو ریاست کا کام ہے اسے کرنا چاہیے، جو حکومت کا کام ہے اسے کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ روڈوں پر آ کر بیٹھ جائیں اور پھر آپ کو جھوٹے معاہدے کرنے پڑ جائیں ان کے ساتھ، اور پھر آپ کے گلے کی زنجیر وہ لوگ بن جائیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے اپنے معاملات کو کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی عزت و ناموس کا محافظ بنائے، حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے گا۔